أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ البینہ شروع کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ القدر، جس کو ہم نے پچھلی مجلس میں سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی اس قرآن کو، اور آپ کیا سمجھے، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع تک رہتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، جس کو ہم نے ایک ناقصی کوشش کی سمجھنے کی، اس کے بعد اب اگر ہم اس کو غور کریں اور دوبارہ غور کریں اور بار بار غور کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی قدر و منزلت، اس میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوشخبری یا ایک بہت بڑی گرینڈ سیل اجر و ثواب کی، ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی کی، اس کو ہم بار بار اگر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک تو اس سورہ مبارکہ کی اہمیت اور افادیت جو ہے اس کو پوری طرح سے احاطہ کرنے سے قاصر ہیں، اس کو پوری طرح سے ذکر کرنے سے قاصر ہیں، اس کو پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مثال دے کر بتایا کہ یہ شب قدر جو ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں ہمیں اس قدر وسیع اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو شفقت ہے ہمارے اوپر، نو انسانی کے اوپر، اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت جو ہے وہ تو بے پناہ ہے اور روزانہ کی بنیادوں پر ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے بے شمار جو بے شمار جو آسانیاں پیدا کی، بے شمار جو مطلب بے شمار مواقع جو فراہم کیے، ان میں سے ایک موقع، ویسے تو ہر موقع نیکی کا جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 7 گنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب جو ہے ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے خاص مطلب فضل و کرم ہم شامل ہو، اور اگر صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ ہر نیکی، ہر ہمارا اچھا کام جو ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر مطلب اس میں شامل ہونے کی طرف ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو 1000 مہینے، یہ ایک سال میں ایک رات
اگر جو پا گیا، جس نے اس کی کوشش کر لی، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ کسی سب نے جس نے 10 دن کی محنت کی یا کوشش کی، 10 راتیں، یعنی کہ اس کو یہ لالت المبارکہ جو ہے وہ نہیں ملے گی، یقیناً اس کو ملے گی اگر اس نے کوشش کی۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو یقیناً ہم سکپ کر گئے، کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ للت القدر کی کوئی نشانی ہوتی ہے، اس دن صبح جو ہے وہ اس میں سورج جو ہے اس میں مطلب تپش نہیں ہوتی، یا اور بہت سارے اس طرح کے نظریات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایسا کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں۔ ہاں، ایک نشانی ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک رات ہے، اور خاص کر طاق راتوں میں، اور اس کے اوپر بھی تاکیداً جو ہے وہ 27ویں رات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک رات جو ہے ان آخری 10 راتوں میں، اس کی طرف سے کوئی کنفرمڈ اشارہ نہیں ہے۔ جس وجہ سے علماء کرام مفسرین وہ اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ پوری کی پوری 10 راتیں یا 9 راتیں آتی ہیں، ان سب 10 یا 9 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس رات کی کو حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس کو ہم نے مکمل کرنے کے بعد بہت سارے پوائنٹ یقیناً جو ہے وہ نکل جاتے ہیں ذہن سے۔ تو ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں 50 رمضان اگر اس کو ملتے ہیں، مثال کے طور پر اس کی جو گرفت کی عمر ہے یا اس کی بلوغت کی عمر، جس اس میں جو فرضیت کی عمر جو ہے، رمضان کی فرضیت، سپوز کہ اگر وہ 50 سال اس کو ملتے ہیں، یا 50 رمضان اگر اس کی زندگی میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 50,000 مہینے جو ہیں ان سے زیادہ بہتر عبادت وہ کر سکتا ہے۔ ہر سال جو ہے وہ 84 سال سے زیادہ کی وہ محنت اور مشقت اور اجر و ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے، اگر وہ اس سال رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ اپنی کوشش کرے، تو یقیناً وہ اس بات کا حقدار ہے۔ اس سے بڑی اور اس سے زیادہ اجر و ثواب والی یقیناً اور بھی بہت ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تو ماپا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر انسان اس کو کھو دے، اتنی بڑی لوٹ سیل اور آفرز ہونے کے باوجود، آج کل وہ بلیک فرائیڈے کا بہت شور ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ وائٹ فرائیڈے جو ہے اس کے طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ڈسکاؤنٹ آفرز لگی ہوتی ہیں، ہم اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ چاند رات جب ہوتی ہے تو بازاروں کا رخ کر کے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا جاتا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر ادھار پکڑ کر عید کی تیاریاں جو ہوتی ہیں، لیکن 10 دن جو کہ ایک مفت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہے، کوئی آپ کو کرنسی نہیں لے کر آنی، کوئی آپ کو بڑا مطلب قربانی نہیں دینی، صرف ایک رات کی یا 10 راتوں کی روزانہ ایک رات کی قربانی دینی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر انسان وہ بھی نہ کر سکے تو پھر یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی اور بہت سخت قسم کی جو وارننگز دے رکھی ہیں، کیوں نہ پھر ان کو مستحق کرے، کیوں نہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ اس میں ڈالے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ہمارے لیے فائدہ مند، ان کو ہمیں سوچ سمجھ کر ان سے استفادہ کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑھتے ہیں، آج کا ہمارا سبق جو ہے سورۃ البینہ۔ سورۃ البینہ یہ یہ ایک مدنی سورہ ہے۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں کافی حد تک اختلاف ہے۔ بہت سارے جید جو مفسرین اور ہمارے جو صحابہ کرام میں سے بھی ان کا خیال ہے کہ یہ ایک مکی سورہ ہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسے مکی سورہ قرار دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جمہور کے نزدیک یہ ایک مدنی سورہ ہے۔ اس کا موضوع جو ہے یا اس میں دیگر کوئی نشانیاں ایسی خاص نہیں، البتہ میں نے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس میں مشرکین کے ساتھ اہل کتاب کا بطور خاص تذکرہ ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وجہ ہو کہ اس کو مدنی صورتوں میں شمار کیا گیا۔ بہرحال کسی مصحف میں اس کو مکی سورہ لکھا جاتا ہے، اور کسی مصحف میں یہ مدنی سورہ لکھا جاتا ہے، تو یہاں پر ایک مدنی سورہ کے طور پر آ، اس کو وہاں پر نوٹ کیا گیا، اس لیے ہم اس کو مدنی سورہ کے طور پر ہم دیکھیں گے آگے جا کر۔ قرآن مجید یا مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 98 98 نمبر پر یہ سورہ مبارک آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے مطابق
اس کا نمبر جو ہے وہ 100 ہے، 100۔ اس میں 8 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، ایک رکوع اور 8 آیات پر مشتمل مدنی سورہ، سورۃ البینہ۔ بینہ، اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے اس کی پہچان کے لیے مختص کیا گیا۔ بینہ کا مطلب ہے واضح دلیل، بین ہونا، بہت واضح کر دینا کسی چیز کو، کسی بات کو، کسی نظریے کو، کسی عقیدے کو، کسی کسی بھی موضوع کو بہت واضح اور بہت روشن اور بہت مطلب سمجھا دینا کھلے طور پر، وہ بین ہے۔ تو بینہ کوئی ایسی چیز جو کہ واضح کر دے، واضح دلیل، بہت ہی روشن دلیل، بہت ہی کھلی دلیل۔ یہ اس کو کس کنٹیکٹ میں آیا ہے، جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کا ہمیں سمجھ آئے گی۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک مدنی سورہ ہے، اور ایگزیکٹ زمانہ نزول جو ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہے، لیکن مدنی صورت اگر ہم اس کو لے کر چلیں اور اس کے جو موضوعات ہیں اس کو بھی سپورٹنگ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ہم مکی صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہ مدنی سورہ تو مکہ میں جو حالات و واقعات تھے، مشرقین، اہل مکہ جو ہیں وہ، اور بت پرست اور مشرک لوگ جو ہیں، ان کا رویہ یا ان کا جو معاملات ہے وہ سارے کے سارے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب جب مدینہ میں ہجرت ہو گئی تو مدینہ کی ہجرت کے بعد پھر ایک دوسرا طبقہ یا ایک دوسرا بڑا کھلا دشمن جو ہے جو وہاں پر سر پر منڈلا رہا ہے، وہ اہل کتاب کی شکل میں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی شکل میں، یہودی اور عیسائی، اور اس کے علاوہ پھر کچھ ہی عرصے میں منافق جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی سر اٹھا لیا، منافقین نے۔ لیکن منافقین کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے موضوع نہیں ہے، تو لہذا تین جو بڑے کیٹیگری ہے لوگوں کی، ایک مشرک، اور دوسرا اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی، یہ تین کیٹیگری کے لوگ جو ہیں ان کو بطور خاص اس سورہ مبارکہ میں موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کے اس کا اگر مرکزی خیال یا اس کے مرکزی موضوع جو ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو مختصر الفاظ میں جب یہ قرآن مجید نازل ہوا، یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، ان کے نبوت کو ظاہر کیا گیا، ان کے نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آشکار کر کے اعلان عام توحید کے بارے میں اور دیگر معاملات کے بارے میں اعلان عام کرنے کا حکم دیا، اس وقت یا اس سے پہلے کے دور جو ہیں اس وقت دنیا کو ایک واضح رہنمائی کے لیے ایک رسول اور ایک کتاب کی اشد ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک واضح رسول، ایک بین اور کتاب قرآن کی شکل میں، کتاب جو کہ محکم اور واضح احکامات اور دلائل پر مشتمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے اس پوری روئے زمین کے اوپر، نو انسانی جو ہے ان کے اوپر ان کی اس اشد ضرورت کو اس وقت پورا کر دیا، اور جو ضرورت کو بھی ایسا پورا کیا کہ قیامت تک اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور رہنمائی یا کوئی اور ایسی بین جو دلیل ہے اس کی ضرورت نہ رہی۔ اگر اس وقت کے حالات و واقعات کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے میں خاصی مدد دے گا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مختصر ہے، اس کی آیات جو ہیں وہ تھوڑی سی لمبی ہیں، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ بہت واضح ہو جائے گا اگر ہم اس وقت کے جو سینیریو ہے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر ون تو ہم نے پچھلی بھی دو صورتیں جو دیکھی ہیں، ایک سورۃ العلق اور اس کے بعد سورۃ القدر، اور اس کے بعد اب یہ سورۃ البینہ۔ سورۃ العلق اور قدر اور بینہ، ان تینوں صورتوں کی ترتیب، جس ترتیب سے یہ مصحف میں لکھا گیا، وہ ترتیب ایک بڑی معنی رکھتی ہے، بڑی معنی خیز ہے۔ سورۃ العلق میں ہم نے دیکھا کہ وحی کا آغاز جو ہے وہ شروع ہوا، قرآن مجید کے نزول کا آغاز شروع ہوا، اور اقرا سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر ایک دروازہ کھول دیا کہ ذرا پڑھو، جانو، معرفت حاصل کرو، پہچانو، ریسرچ کرو، اپنے گریبان میں جان کو ٹٹولو، ذرا ہوش کے ناخن لو اور دیکھو کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہاری ہدایت کیا ہے، تمہاری راہ نجات کیا ہے، تمہارے لیے ایک اچھی منزل کی طرف پہنچنے والا راستہ کیا ہے۔ تو پڑھو،
علم حاصل کرو، جستجو کرو، اور پھر اسی کے بعد سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جو قرآن جس کا نزول شروع ہوا، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کی صورت میں جس کا آغاز کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ وہ کب شروع ہوا، کون سی رات میں شروع ہوا، اور اس میں مزید جو ہے اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، تو یہ سورۃ القدر میں، اور تیسری جو سورہ جو ہے ہمارے سامنے ہے بینہ، کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہے، وہ قرآن مجید کی ضرورت کیوں تھی اس دنیا کے باسیوں کے لیے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو مقرر کیا جانا، اور ان کو ہدایت اور نصیحت کے لیے مختص کر کے اعلان عام کرنے کا حکم دینا، اور پھر دعوت و تبلیغ کا حکم دینا، اور اس کی طرف بلانا اللہ کی طرف، اس کی اہمیت اور افادیت اور اس کی ضرورت کیا تھی، یہ ہمیں اب آج کی صورت میں ملے گا۔ اس وقت کے اگر واقعات، یا اس وقت کے جو ماحول، یا اس وقت کا ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ان کی طرف اگر ہم اشارہ کریں تو، یا ایک تمہید کے طور پر جس کی بنیاد پر ہم بڑی آسانی سے سورہ مبارکہ کو سمجھ سکیں گے، تو اس وقت جیسا کہ تذکرہ ہوا، 3 طرح کے لوگ، یہودی اور عیسائی یعنی اہل کتاب، اور مشرکین۔ اب یہودی اور عیسائی اور مشرقین، اگر ہم اس وقت ایک اوور آل سنیریو سمجھنے کی کوشش کریں پوری دنیا میں، اوور آل دنیا میں اس وقت، تو اس وقت حجاز یا عرب جو ہے، عرب کے جو لوگ ہیں، ان میں اکثریت جو ہے وہ بت پرستی میں تھی، مختلف چیزوں کا، پتھروں وغیرہ کے جو بت جو ہیں ان کو تراش کر ان کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی مشرک تھے۔ تو مشرک جو ہیں وہ بہت طرح کے لوگ تھے۔ حجاز میں جو ہے الگ طرح کے مشرک تھے۔ اگر فارس کی طرف چلے گئے، ایران کی طرف، تو وہاں پر آگ وغیرہ کی پوجا کی جاتی تھی۔ اگر روم کی طرف چلے جائیں یا مغرب کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر عیسائیت اور یہودیت جو ہے ان کے غلبے تھے۔ اگر اگر افریقہ کی طرف چلے جائیں تو افریقن قومیں جو ہیں ان میں بھی یہودیت اور عیسائیت بھی تھی، اور بہت سے مختلف چیزوں کے جو شرک جو ہے وہ بھی تھے۔ اگر مشرق کی طرف، یمن وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کے معاملات تھے، دیوی دیوتاؤں کی اور مختلف چیزوں کی پوجا کی جانی جو ہے۔ اسی طرح سے فار ایسٹ ایشیا جو ہے، جیسے ہندوستان، پاکستان، چائنا وغیرہ، اس وقت کے ان علاقوں میں بھی اسی طرح کی توہمات اور اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ یعنی ان کا بازار گرم تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو مشرق جو ہے وہ مختلف انداز سے تقریباً دنیا کے ہر حصے میں موجود تھے، جس میں ہندوازم بھی ہیں، جو بتوں وغیرہ کی پوجا کرنے والے بدھ مت کے لوگ تھے، جو بودا وغیرہ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور اس کے علاوہ دیوی دیوتاؤں کو اور شیطان کو اور فرشتوں کو اور ایسی بہت ساری چیزوں کو، ان کے بارے میں نظریات اور عقائد گھڑ کر عرب میں بھی اور عرب کے باہر بھی مختلف لوگ، جو مختلف قومیں، مختلف ممالک میں اسی طرح سے پرستش اور اسی طرح سے غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ تھی۔ اور بہت سارے جگہوں پر جیسا کہ تذکرہ ہوا روم وغیرہ میں، یا افریقہ کے یا دوسرے ممالک میں، وہاں پر یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کا بھی ایک تھا۔ تو ایک تو مشرک تھے اور دوسرے یہودی اور عیسائی۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی، وہ ان کو یہودی اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے طور پر الگ سے تذکرہ بار بار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک الہامی کتاب تھی وہ موجود تھی، گو کہ انہوں نے اس کی شکل جو ہے بالکل بگاڑ دی، اس کو بالکل تخریب کر دیا، بالکل مختلف کر دیا اس کی اصل صورت سے۔ اس طرح سے اس کو مسخ کیا، اور اس طرح سے اس کو مطلب تبدیل کر کے اس کی بالکل مطلب جو پوزیشن ہے بالکل غیر واضح کر دی، بالکل اس کو الگ کر دیا، کہ اب اس میں حقائق یا حق کی جو بات ہے اس کو تلاش کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی توحید جو ہے، یا اللہ کے اوپر بھی ایمان لانے والے تھے، اللہ کی معرفت جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ لیکن اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں، یہودی اور عیسائی دونوں، یہ شرک کے معاملات میں بھی بہت آگے گزر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننا، یا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ کو جان کر ایک ٹرینیٹی کا ایک جو کنسپٹ تھا وہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے شرک کا عنصر جو ہے وہ عیسائیوں کے اوپر بھی غالب تھا۔ اسی طرح سے یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا گردان کر یا قرار دے کر وہ ان کی عبادت کرتے، یا ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تصور کر کے اس معاملے میں وہ
شرک جو ہے وہ کرتے، تو شرک یا کفر جو ہے وہ اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی موجود تھا، اور دوسری مشرک قومیں جن کو تو اللہ کی کوئی معرفت ہی نہیں تھی، اور اللہ کی اگر معرفت تھی بھی تو وہ بھی سیکنڈری انداز میں، وہ بھی بالکل نظر انداز کیا ہوا، اور اس معرفت میں بھی وہ کوئی خاص اہمیت اور افادیت اللہ تعالیٰ کو نہیں، بلکہ وہی بت اور شیطان اور جن وغیرہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہی ان کے لیے سارا کچھ تھا۔ تو اوورآل ایک دنیا میں اگر اس وقت نظر دوڑائی جائے اس وقت کے حالات و واقعات میں، تو اس قدر روحانی اعتبار سے دنیا جو ہے وہ پستیوں کا شکار تھی، اس قدر بے راہ روائی اور اس طرح ادھر وہ حق سے دور نکل چکی تھی، کہ اس وقت ایک اشد ضرورت تھی کہ کوئی نبی اور رسول جو کہ واضح دلیل، واضح طور پر احکامات، واضح طور پر حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ تمیز کرنا سکھائے اس نوع انسانی کو، اس کی وہاں پر ایک اشد ضرورت تھی۔ دنیا میں اس وقت بہت ساری خرابیاں جو ہیں، یقیناً ہم نے بہت سارا ہم نے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اگر ان کی طرف ہم اشارتاً تذکرہ کریں تو ان میں عقائد کی بہت ساری خرابیاں تھیں، جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے، یا عقائد ان کے روحانی نظریات جو ہیں وہ بہت حد تک معدوم ہو چکے تھے، بالکل ہی اپنے راستے سے ہٹ چکے تھے۔ واضح اور محکم احکامات اور اصول و ضوابط جو ہیں، کوئی قوانین جو ہیں جو کہ ٹھوس اور واضح ہوں، جو کہ حق پر مبنی ہو، وہ بالکل کہیں پر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ معاشرتی ناانصافی اور ظلم و ستم جو ہے وہ ہر جگہ پر اس کا دور دورہ تھا۔ خاندانی اور وراثتی معاملات میں بہت سارے ایسے معاملات تھے جس میں ظلم و ستم ہوتا تھا، خاص کر بچیوں اور خواتین کے اوپر تو کس طرح سے ظلم ڈھائے جاتے تھے، مطلب بچیوں کو زندہ قبر میں ڈال دینا یا درگور کر دینا، یہ ایک عام تھا اور رسم بن چکی تھی، جو اس طرح کا، اور جس کے ہاں بچی یا لڑکی پیدا ہو جاتی وہ گویا کہ ایسے لگتا ہے جیسے رسوا اور ذلیل و خوار ہو گیا معاشرے میں۔ تو قوت اور طاقت کا نشہ تھا، کہ جو قوت میں اور طاقت میں ہے، جس کی لاٹھی اور اس کا بھینس والا معاملہ ہے۔ جنگیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں غلبہ اور طاقت اور حکومتیں حاصل کرنے کے لیے۔ سلیوری سسٹم جو ہے، ایک سلیوری سسٹم، یہ غلاموں کی جو سیل اور پرچیز، اور غلاموں کے ساتھ کس طرح سے معاملات، اور بہت سارے ایسے معاملات جو ہے وہ بڑے پیک پر تھے، اور اس میں کوئی ایسی برائی اور عار تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ غلام جو ہے یہ بھی تو در حقیقت انسان ہے۔ اور غلاموں کا جو نظام تھا، اگر آپ اس وقت اہل عرب یا اہل عرب کی یا حجاز کے بہت سارے واقعات ہم پڑھتے ہیں، یا کس طرح سے غلاموں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اگر آپ مغرب میں اور روم کے اس وقت کے حالات دیکھیں کہ کیا تھے، مطلب غلاموں کے ساتھ کیا وہاں پر سلوک ہوتا تھا، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھائے جاتے تھے۔ اور شراب نوشی اور جوا اور بے حیائی اور بدکاری اور زنا اور اس طرح کی دیگر جتنے بھی خرابیاں تھیں معاشرتی، وہ بھی پیک پر تھی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی جو بھی مرضی کرے، کسی کو کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ نسلی تعصب اور امتیاز جو ہے وہ بھی اپنے اپنی اپنے جو حدیں جو ہیں ان کو کراس کر رہا ہے، اور ظالمانہ رسم و رواج وغیرہ، یعنی کہ بالغور کس کس موضوع کی طرف دیکھیں کہ بہت سارے ایسے معاملات جن کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں مختصر وقت میں، تو یہ سارا کچھ اس وقت اس پوری دنیا میں بیک وقت موجود تھا، بیک وقت موجود تھا۔ اس سب کے درمیان جبکہ ان کے روحانی معاملات جو ہیں وہ بھی بالکل معدوم ہو گئے، اور حق جو ہے اس کی پہچان جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکی، اس کو پہچاننے والے، ہاں اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہے، جنہوں نے مطلب جو ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے یا ان چیزوں سے متنفر تھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال، کہ پہلے 40 سال تک انہوں نے کوئی بت پرستی اور کوئی اس طرح کے میٹر جو ہیں، کوئی اس طرح کے رسم و رواج کو نہ صرف ان سے دور رہے بلکہ ان کی مخالفت کی، اور ان کے ساتھ ان کے خلاف، لیکن وہ بھی حق کی تلاش میں تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے، حضرت سلیمان فارسی جو ہیں ان کی اگر آپ سٹوری پڑھیں، سبحان اللہ کہ کیسی وہ شاندار ایک شخصیت تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ جو ایران میں نہ صرف وہ بت آگ پرست تھے، بلکہ اس فیملی کا حصہ تھے جو کہ وہ جو بھی ان کی عبادت گاہ تھی، آتش کدہ جہاں پر وہ عبادت کی جاتی تھی آگ کی، وہاں پر 24 گھنٹے اور 12 مہینے آگ کا انتظام تھا کہ ایک لمحے کے لیے آگ بجھنے نہ پائے۔ اور اس کے اوپر ان کا جو باپ تھا
وہ اس کا والی تھا یا متولی تھا یا جو بھی کہہ لیں، اور انہوں نے اس نے اس حضرت سلیمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈیوٹی ان کی لگائی کہ تم نے یہ کچھ عرصے کے لیے یہ خیال رکھنا کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے، اور وہاں سے وہ دیکھیں کہ وہ حق کی تلاش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک رکھی ہوئی تھی فطرت، جس کے تحت وہ وہاں سے نکلے، یہودیوں کے ہتھے چڑھے، عیسائیوں کے ہتھے چڑھے، کہیں پر بھی ان کو تسکین نہ ملی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہاں سے تھوڑے سے ان کے دل کو تسلی ہوئی، اور پھر وہ اسلام کا حصہ بنے، اور کیسی شاندار خدمات انہوں نے کی۔ تو اس وقت بھی لیکن وہ گنتی کے لوگ تھے، گنتی کے لوگ تھے چند، جو کہ میرا لے انگلی کے پوتوں کے اوپر بھی گن سکتے ہیں، اس کے زیادہ نہیں تھے۔ تو اوور آل ایک سنیریو دیکھا جائے تو وہاں پر جو ماحول تھا، اس ماحول میں ایک اشد ضرورت تھی کہ ایک نبی اور رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو واضح کرے، اور کتاب جو ہے جو کہ قیامت تک لوگوں کے بیچ میں رہے، تاکہ قیامت تک لوگ جو ہیں یا ان لوگ انسانی زمین کے باسی جو ہیں وہ ایک حق اور باطل کے درمیان تمیز کر کے اپنا راستہ جو ہے وہ تلاش کر سکیں، اور اپنے اپنے معاملات کو سدھار سکیں۔ تو ایسی ضرورت صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر کے ان کی نبوت کو واضح کر کے اور قرآن نازل کر کے ان کے اوپر ایک بڑا احسان کیا۔ اب اس احسان کے باوجود اس سورہ مبارکہ کے ٹاپکس میں ہے کہ اس احسان کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور باطل واضح ہو جانے کے باوجود، جب کہ وہ لوگ مشرک جو ہیں وہ بھی کہتے تھے، جب اہل کتاب کو دیکھتے حجاز کے مشرک جو ہیں کہ مطلب ہمارے پاس بھی کوئی کاش کے نبی اور رسول اور کتاب کوئی آئی ہوتی، اگر ہمارے پاس آئی ہوتی تو ہم لپک کر اس کو قبول کرتے اور اپنی اصلاح کر لیتے۔ اور یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ان کی اپنی اولاد، اس قدر واضح نشانیاں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بارے میں موجود تھیں، اور قرآن کے بارے میں بھی۔ اب جب کہ وہ قرآن بھی آ گیا اور وہ رسول بھی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے باوجود مشرکین جو ہیں، جو کہ پہلے خواہش کرتے تھے کہ ہمارے اندر بھی کاش کہ کوئی رسول ہو یا نبی ہو، تو اب جب ان کو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اہل کتاب عیسائی اور یہودی، جبکہ وہ اس انتظار میں تھے کہ کب وہ کتاب آئے اور کب وہ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری رہنمائی ہو اور ہمیں صحیح سمت جو ہے وہ اس کا پتہ چلے، جب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب جو ہے کتاب قرآن وہ اب آ چکی، تو اس کے باوجود اگر یہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس کا انکار کریں یا اس سے دور بھاگیں، تو اس صورت میں پھر اللہ حق بجانب ہے کہ ان کے اوپر سختی کی جائے، اور ان کے اوپر پھر آگ کی دوزخ کی آگ جو ہے اس کا عذاب جو ہے وہ ان کو دیا جائے۔ تو بہرحال یہی واقعات یا یہی جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے، یہی ایک مرکزی خیال یا ایک مرکزی ٹاپک ہے سورہ مبارکہ کا، جو کہ اپنے کنٹیکس کے اعتبار سے بہت آسان ہے، لیکن بیک گراؤنڈ کے بغیر ان کو سمجھنا تھوڑا سا ایک محال یا ایک تھوڑا سا مشکل آتی تھی، اس لیے تھوڑی سی تمہید میں باندھنے کی کوشش کی، تاکہ اس سورہ مبارکہ کی جو کنٹینٹس ہیں یا اس کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے اوپر واضح آ جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں پچھلی صورتوں کے نسبت آیات جو ہیں وہ تھوڑی سی طویل ہیں، موضوع ان کا جو ہے وہ بڑا عام ہو جائے گا یا واضح ہو جائے گا اپنی تمہید کے باعث، لیکن صورتوں کا آیات جو ہیں وہ تھوڑی سی طویل ہیں۔ ان آیات کی طوالت بھی ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، کیونکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر جو آیات ہیں وہ بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اہل کتاب کا تذکرہ جو ہے وہ بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال واپس آتے ہیں، لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بھی، والمشرکین، اور دوسرے مشرک، یہودی اور عیسائی اور مشرک، یہ تین کیٹیگری جو ہیں ان کو الگ الگ کر کے ہم نے سمجھنے کی کوشش کر لی کہ اہل کتاب اور مشرک جو ہیں وہ کون سے لوگ تھے، کہ وہ کفر کرنے والے اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ نہیں تھے، منفقین، باز آنے والے،
ہدایت پانے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ، آ جاتی ہے ان کے پاس ایک واضح دلیل، ایک واضح اور روشن نشانی اور روشن کتاب یا روشن ایک راستہ۔ جب تک کہ کوئی ایک واضح اور روشن اور بین دلیل ان کے پاس نہ آ جاتی، مشرقین کے پاس اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس، وہ کفر سے باز آنے والے نہیں تھے یا کفر سے کنارہ کشی حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے۔ یعنی اس وقت اس قدر گمراہیاں اور اس قدر بے راہ روی اور اس قدر روحانی جو معاملات تھے ان سے دوری تھی کہ ان لوگوں کے لیے حق اور باطل کی پہچان جو ہے وہی معدوم تھی۔ ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اللہ کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کو کیسے پہچانا جائے، کیسے وہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ جو جس راستے پر چل رہے ہیں وہ کس منزل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اور اس وقت ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایک واضح دلیل اور واضح ہدایت اور واضح رہنمائی جو ہے ان تک پہنچائی جاتی۔ بصورت دیگر وہ اس قدر اپنی اخلاقی پستیوں میں گر چکے تھے کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ان اخلاقی پستیوں سے، ان روحانی پستیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے یا اپنے آپ کو نکال سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہید کے طور پر کہ اہل کتاب اور مشرقین کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایک واضح دلیل اور واضح رہنمائی اور واضح ہدایت کے بغیر اپنے آپ کو ان ان عقائد کی اور ان نظریات کی اور ان معاشرتی جو ناانصافیاں اور ظلم و ستم ہے ان سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے یا ان سے بعد آ جاتے یا ان سے نکل جاتے۔ اس کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا۔ رسول، وہ بینہ کیا ہے، یہ واضح دلیل کس صورت میں ان کو چاہیے تھی؟ رسول من اللہ، رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بین ان کو چاہیے تھا، جس کے بغیر ان کا سدھرنا، ان کا بعد آ جانا، ان کو اس گمراہی کے راستے سے نکل کر ایک راہ ہدایت پر آ جانا، جس کے بغیر ان کا ممکن نہیں تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان میں مبوس کر کے ان کی اس اشد ضرورت کو، ان کی اس ریکوائرمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اور اس رسول کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یتلو صحفا مطہرہ، وہ رسول جو ہے وہ پڑھ کر سناتا انہیں صحیفے پاکیزہ، وہ رسول انہیں پاکیزہ صحیفے، صحیفہ جو ہے وہ عام طور پر لکھے ہوئے اوراق اس کا مطلب ہے، اور قرآن مجید کی اصطلاح جو ہے اس کے مطابق یہ کتاب کو کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ صحیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ یعنی کہ یہ قرآن جو ہے، کہ وہ رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا انہی لوگوں میں سے، ان لوگوں کے درمیان وہ پھر ان کو پاکیزہ پاکیزہ جو صحیفے ہیں یا قرآن جو ہے، جو کہ اپنا ہر طرح کا ایک پاکیزہ مواد اس کے اندر موجود ہے، وہ ان کو پڑھ کر سناتا ہے، ہدایت سناتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اور اس قرآن میں فیہا، اس میں، ان میں کتب قیمہ، لکھے ہوئے مضبوط احکام ہیں، ان میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہیں، یعنی ہر طرح کا حکم، ہر طرح کی ریکوائرمنٹ جو ان کے لیے ضروری ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے، حق اور باطل کو کیسے پہچاننا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سی چیز اچھی ہے جس کو اپنانا ہے، کون سی چیز بری ہے جس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، جس سے دور بھاگنا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے واضح اور محکم دلائل کے ساتھ احکامات کی شکل میں یہاں پر موجود ہے۔ جس کو کرنے کا بتایا گیا اس کو کرنے کا ساتھ حکم بھی دیا گیا، جس سے منع ہونے کا کہا گیا اس سے منع ہونے کا حکم بھی دے دیا گیا، اور اس کو بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس قرآن میں۔ تو وہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کتاب، یہ دونوں مل کر وہ بینہ بن گئی، یہ بین بن گئی، واضح دلیل۔ وہ واضح دلیل کیا تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے پاس مبعوث کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ کتاب جس کے ذریعے سے ان کو ایک لکھی ہوئی بہترین انداز میں، محکم انداز میں رہنمائی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگی، وہ ان میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں جدا جدا ہوئے تھے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اوت الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اس سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب جو ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، وہ تفرقہ نہیں ان میں آیا تھا یا وہ جدا جدا نہیں ہوئے تھے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ اب یہ اہل کتاب ان کے پاس
اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے تو پہلے بھی جس طرح سے اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اب یہ کتاب قرآن جو ہے اب نازل ہو رہی ہے، اسی طرح سے ان اہل کتاب کے پاس، یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس اس سے پہلے ایک واضح دلیل جو ہے بینہ وہ آ چکی تھی، یعنی اس وقت اس سے پہلے ان کے نبی اور رسول جو ان کے پاس آئے، اور وہ کتابیں جو ان کے پاس آئیں وہ پہلے بین ان کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود تفرقہ وہ تفرقہ انہوں نے تفرقہ کیا، انہوں نے اختلاف کیا، وہ مختلف ہو گئی، یعنی انہوں نے ان کتابوں کو، ان رسولوں کی تعلیمات کو بالکل چھوڑ دیا، بالکل پسے پشت ڈال کر انہوں نے اپنی راہیں جو ہیں اس راہ ہدایت سے جدا کر لی، اس رسولوں سے اور ان رسولوں اور ان کتابوں سے اپنی راہیں جو ہیں جدا کر کے اپنی من مانی کرتے رہے، فرقوں میں بٹ گئے، ایک تو عیسائی اور یہودی ہو گئے، جبکہ عیسائی اور یہودی نہیں، ایک ہی دین تھا اسلام، ایک ہی عبادت تھی، ایک ہی توحید اللہ کا درس تھا، لیکن انہوں نے وہ سب بھلا کر ایک تو آپس میں وہ لڑ جھگڑ کر یہودی اور عیسائی بن گئے، دوسرا پھر یہودیوں کے اندر بھی بہت ساری اس طرح سے سخت کی تقسیم ہو گئی، عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے مختلف عقائد بن گئے، کتابوں میں کس طرح سے انہوں نے اکار پچھاڑ کر کر بالکل اصل جو اس کا پیغام تھا اس کو بالکل معدوم کر دیا، اور پھر لوگوں میں اور قرآن میں ایک، لوگوں میں اور ان کتابوں میں ایک فرق جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا، کہ وہ ان کے خیال میں جو ان کی کتابیں جو ہیں وہ صرف ان کے علماء تک ہی ان کی رسائی تھی، عام قاری یا عام لوگ جو ہیں وہ ان تک ان کی رسائی نہیں تھی، جو ان کے علماء کہیں گے بس وہی ان کے لیے کافی ہے، اور اسی کو وہ کافی سمجھ کر اس کے مطابق اپنے معاملات لے کر چلتے۔ اب علماء کے ان کے جو ہے وہ ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے کس طرح سے گڈ مڈ کیا ہوا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے معاملات جو ہیں ان کو لے کر چلنا، تو غرض یہ کہ ان کے پاس بھی اسی طرح سے رسول اور کتاب جو ہے وہ آئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھلا کر جدا جدا کر دیا، اپنے راستے الگ کر دیا، آپس میں بھی تفرقہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ کیا، آپس میں اختلاف کیا، اور اس کتاب کے ساتھ بالکل ایسے اختلاف کیا جیسے وہ بالکل ہی معدوم ہوگی۔ اس کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ کچھ ترجمے میں یہ ملتا ہے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ کا، آیت نمبر 4 کا، کہ اب جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی جو آیت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اب جب کہ ان کے پاس موجود ہو چکی، اور اہل کتاب کو پہلے سے علم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس کتاب قرآن کے بارے میں، کہ اب جب کہ ان کے پاس یہ قرآن واضح آ گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بینہ، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مل کر بینہ کہا جا رہا ہے، تو وہ جب ان کے پاس بینہ آ گیا تو اب اس کے باوجود اگر اہل کتاب نے اس بینہ کو قبول نہیں کیا تو یہ ان کی خامی ہے، یا یہ ان کی کمزوری ہے، یا یہ ان کی ہٹ درمی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر وہ بینہ جس کی ان کو ضرورت تھی وہ ان کو باہم پہنچا دی۔ بہرحال جو پہلا جو مفہوم ہے وہ زیادہ قریب ہے آگے آنے والے آیات جو ہے اس کے مطابق بھی، کہ اس سے پہلے بھی اہل کتاب کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول اور کتابیں جو ہیں وہ بھیجی تھیں، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا، اپنی منمانی کرتے رہے، اختلاف کرتے رہے، اپنے معاملات میں بس جس طرح سے ان کا دل چاہا اس طرح سے وہ اپنی زندگیاں گزارتے رہے، اور حق کے راستے سے بالکل ہٹ گئے۔ وما امرو، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، یعنی اہل کتاب کو تو اس سے پہلے یہ حکم دی، نہیں حکم دیے گئے تھے، الا لیعبد اللہ، اس ما سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، ان کو تو ان کو اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا، یا دوسرے معنوں میں ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اللہ کی عبادت کریں۔ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ مخلصین اللہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور دین ہم نے اس سے پہلے ایک دو دفعہ کافی تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی، اب کیونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، کہ دین جو ہے وہ در حقیقت طور طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، ہر پہلو، انسان کی زندگی گزارنے کا ہر پہلو جو ہے اس میں ہدایت اور رہنمائی جو ہمارے ہمارے مذہب کی طرف سے، ہمارے دین کی طرف سے، اسلام کی طرف جو ملتی ہے وہ در حقیقت دین ہے۔ دین یعنی دنیا، یہ زندگی کو گزارنے کا جو طور طریقہ ہے، اس زندگی کو گزارنے کا طور طریقہ جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کرنا، یہ ان کو حکم دیا گیا تھا اہل کتاب کو، یعنی
یہ نہیں کہ کچھ حکم جو ہے ان کو مان لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ دیگر معاملات میں گناہوں میں بھی مبتلا ہیں، کاروبار میں حق حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیچ میں ڈنڈیاں بھی مار رہے ہیں، اور اس طرح سے یعنی دین کو بھی لے کر چلنا ہے اور دنیا کی برائیاں جو ہے ان کو بھی لے کر چلنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر ہر میٹر میں وہ ہر ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کی طرف کرے، یا اللہ تعالیٰ سے جو دور کرے، اس کو چھوڑنا ہے، اور ہر اس چیز کو اپنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا باعث بنے۔ تو یہ در حقیقت دین ہے، دین کو خالص کرنا یہ ہے۔ تو ان یہودیوں کو اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو تو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے طور طریقوں کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کی جائے، یعنی توحید میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی، اور دیگر معاملات میں بھی اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ تو ان کو تو یہ حکم دیا تھا، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ حنفاء یکسو ہو کر یہ سارا کچھ کرنا ہے، پوری طرح سے یکسو ہو کر، پوری طرح سے توجہ دے کر اللہ کی طرف ہر وقت جو ہے وہ توجہ مبذول کر کے یہ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور ان کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ یعنی یہ احکامات جو ہیں یہ ان سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں، اہل کتاب، ان کے لیے بھی اسی طرح کے احکام تھے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور در حقیقت یہی ایک مضبوط اور قائم دین ہے، یہی ایک مضبوط ملت، دین کی ملت ہے، یا یہی ایک مضبوط اور قائم رہنے والا دین ہے۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو تو اس سے پہلے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور پھر نماز کو اور زکوٰۃ وغیرہ، نماز کو بھی قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، عبادات بھی کرنی ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے، اور در حقیقت یہی خالص دین اور مضبوط دین ہے جس کا ان کو بتایا گیا تھا اہل کتاب کو، لیکن وہ اس دین کو بھلا بیٹھے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اب یہ اہل کتاب جنہوں نے اب اس اپنے صحیح اصل دین کو بھلا کر بالکل ایک الگ سے ایک راستے پر چل پڑے ہیں، ان کے اوپر یہ اشارہ کہ تم یاد کرو ذرا کہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح سے یہ دین جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی، لیکن اب تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھلا دیا۔ اب جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ نئی کتاب جو ہے قرآن یہ اب تمہارے سامنے آ رہی ہے، یہ وہی تمہارے جو معاملات تھے جن کو تم بھول چکے تھے یا جن کو تم بگاڑ چکے تھے، اب انہی معاملات کو وہ فائن ٹیون کر کے ایک ریفائنڈ فارم میں، ایک پیوریفائڈ فارم میں دوبارہ سے تمہارے سامنے اب یاد دہانی کرا رہے تمہیں، تمہارے سامنے دوبارہ سے یہ سارا کچھ رکھ رہا ہے، تمہارے سامنے سارا کچھ وہ دوبارہ سے تر و تازہ کر رہا ہے۔ تو اب تو تم اس طرف آ جاؤ، اب تو تمہارے لیے کوئی اور رستہ نہیں بچا کہ تم اب اپنے اس دین کے ساتھ میچ کر کے اس دین کو تم کمپیئر کرو اور تم حق کو نہ پہچانو۔ تمہارے لیے تو بالکل آسان ہے یہ اہل کتاب کے لیے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، اس کے باوجود اگر تم اپنی منمانی کرو گے تو پھر ان الذین کفروا، اب یہ دین کیونکہ اہل کتاب کا بطور خاص تذکرہ ہوا تھا، اس لیے اپنی گفتگو میں اہل کتاب کو زیادہ فوکس رکھا، لیکن اس سے پہلے تینوں جو طرح کے لوگ، مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی، مشرکین اور اہل کتاب تینوں طرح کے جو لوگ ہیں، یہودی اور عیسائی، یعنی یہ تینوں طرح کے لوگوں کو اگر جمع کریں تو اس وقت کے پورے دنیا کے ادیان جو ہیں وہ اس میں جمع آ جاتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اب جب کہ رسول اور کتاب جو ہے واضح بین دلیل جو ہے وہ تمہارے سامنے آ چکی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب تو تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ اس سے تم انکاری ہو جاؤ۔ اس کے باوجود ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، جن سب نے انکار کر دیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرکین میں سے ہوں۔ اب اس واضح بینہ کا آ جانے کے باوجود اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اور مشرکین، ہر طرح کے شرک کرنے والے، اگر اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، کفروا، اس کا انکار کرتے ہیں، فی نار جہنم خالدین فیہا، تو اس صورت میں تو پھر وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھونکے جانے والے ہیں۔ اس صورت میں تو وہ ان کے لیے آگ ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے رہے گی۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہی وہ لوگ ہیں بدترین خلقت، یہی بدترین مخلوق ہے در حقیقت، اب کہ ان کے اوپر
واضح طور پر احکامات آ گئے، وہ احکامات یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس جب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یا کتاب جب آئے گی قرآن تو ہم اپنی اصلاح کریں گے اور ہم اس کی طرف لپکیں گے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے لپکتے اس دین کی طرف۔ اسی طرح سے مشرقین جو ہیں اس وقت کے، وہ بھی ایک رشک کرتے یا ایک خواہش کرتے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی نبی اور رسول آتا تو ہم بھی اپنی راہ ہدایت پر آتے۔ ان کے لیے بھی بطور خاص کہ اب تو تمہارے اپنے اندر موجود ہے رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب بھی، اب بھی تم اگر اس کا انکار کرو تو پھر شر البریہ، تم تو شر البریہ ہو، تم تو بدترین مخلوق ہو۔ جیسا کہ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، سورہ 3 کی 2 آیات، اس سے اگلی آیت اور اسی آیت کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا تھا، کہ ایسی فطرت اس کو عطا کی تھی کہ وہاں سے اگر وہ حق اور ہدایت اور نصیحت کو قبول کر کے اس کے مطابق پہچان کر ایک راستے کو اگر وہ اخلاق کی بلندیوں کی طرف پرواز کرے تو اس کی پوری اس کی طرف اس کے پاس موجود ہے پوری قوت اور صلاحیت اور توانائیاں۔ اس کے باوجود ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو نیچے سے نیچا کر دیا، نیچوں سے نیچا کر دیا، یعنی وہ اپنی اخلاقی پستیوں کی طرف انہوں نے سفر جو ہے شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رستی دراز کر دی۔ وہ اخلاقی پستیوں میں اس قدر گرے، اس قدر وہ پست ہوئے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر مخلوق بن گئے۔ جانور بھی اپنی جو خصلت ہے یا اپنی جو ان کی جو فطرت ہے اس سے زیادہ وہ نہیں کام کرتے۔ جانوروں میں بھی کبھی کوئی کسی نے کنسیپٹ بھی نہیں کیا کہ کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی بدکاری کرتا ہے یا کوئی اس طرح سے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں رکھا، وہ تو صرف وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کے لیے کوئی گناہ ثواب کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی جو مطلب اچھا اخلاقیات جو ہیں وہ رکھی، اس کی فطرت میں بھی رکھی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح ہدایات اور رہنمائیوں کے ذریعے اس کو مزید مضبوط بھی کر دیا، مزید بھی سمجھا دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ان اخلاقی جو معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر اخلاقی پستیوں میں گر جائے تو پھر انسان جو ہے در حقیقت جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ تو ہم اولئک شر البریہ، کہ وہ تو ایک بدترین مخلوق ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ساری سمجھ بوجھ بھی دی اور پھر قرآن بھی دے دیا اور وہ رسول بھی دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے اس کا انکار کیا، اس سے ہٹ گئے یا اس کی مخالفت الٹا شروع کر دی، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ اکبر جانب ہے کہ ان کو آگ میں جھونکے جہنم کی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اور یہ بدترین مخلوق ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، چاہے اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایمان لائے، یہودیوں میں کچھ لوگ، عیسائیوں میں سے تو بہت سارے لوگ لائے ایمان، یہودیوں میں سے کچھ تھے گنتی جنتی کے، اور اس کے علاوہ مشرقین کی ایک کثیر تعداد جو ایمان لائی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور نہ صرف ایمان لائے، صرف ایمان کی حد تک وہ محدود نہیں رہے، وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے اس ایمان کے مطابق، اس رہنمائی کے مطابق انہوں نے اپنے نیک کام بھی کیے، ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے۔ صرف یہ نہیں کہتے رہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بلکہ استغفر اللہ کی جو صحیح جو اس کا مقصد ہے یا صحیح اس کی جو لاجک اور منطق ہے اس کو پہچان کر اس کے مطابق اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سے استغفار کرتے رہے اور گناہوں سے بچاتے رہے اور نیکیوں کی طرف آتے رہے، ایمان بھی لایا اور جنہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ جن کو ایک بہترین ساخت کے اوپر بہترین صورت میں پیدا کیا، اور وہ پھر اس ایمان اور نیک عمل کو اس اپنی فطرت میں شامل کر کے وہ اخلاق کی بلندیوں کی طرف پرواز کرتے چلے گئے۔ یہی در حقیقت بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جزاؤہم عند ربہم جنات، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، جنات باغات ہیں، عدن، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہیں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ ان کے پاس ایسی بہترین مخلوق جو ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتیں جو ہیں وہ مختص کر رکھی ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بھی بہتی ہیں، جن کے بیچوں بیچ نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی انہوں نے اس قدر محنت اور مشقت کی، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا یقیناً ایک مشقت
مشقت کا کام ہے، اور یہ مشقت کئی دفعہ جو ہے وہ بہت خون پسینہ انسان کا نکال دیتی ہے، کئی دفعہ وہ اپنے ذہن کو، اپنے اپنے نفس کو وہ قابو کرنے میں اس کی انفرادی ہمت اور کوشش جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، دنیا میں بھی اس کو دور دور کرنی پڑے گی، اور اپنے نفس کے ساتھ بھی اس کو جہاد کرنا پڑے گا اس اس پوزیشن کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو جس نے اس قدر محنت کی، دنیا کی دوڑ دھوپ میں بھی اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا رہا، اپنے نفس کو بھی قابو کر کے اس میں شیطانیت جو ہے، روحانیت جو ہے، اس کو اس نے مارا، اور اس میں جو اچھائی کے جو عنصر ہیں ان کے اوپر توجہ دی، اور اچھا اچھا رویہ جو ہے وہ اپنایا، وہ در حقیقت اس کی کوشش یا اس کی اس محنت کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے راضی ہوا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے ان کی محنت اور مشقت کے نتیجے میں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر احسان کرے گا اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ ویسے تو وہ دنیا میں بھی وہ مطمئن اور بڑی ایک ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے، ریفلیکشن ان کا ایسے ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہمبل ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن جب وہ جنت کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو اللہ سے راضی ہونے کے جو ایک پیک ہے وہ ان کے اوپر طاری ہوگی، اور وہ پھر وہاں پر حمد اور اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ہی شکر کرتے رہیں گے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو بہترین مخلوق ہیں، اب وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اور یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے۔ یہ جو یہ جو عہدہ یا یہ جو مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کو جنتیں بھی مل گئیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے رب کی خشیت جو ہے وہ اس کو اپنا لیا۔ دنیا میں خوف کے بارے میں بھی ہم نے انسان کی فطرت جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ عرصہ پہلے تذکرہ کیا تھا کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کسی چیز سے ڈرایا جائے تو وہ ڈر جاتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لیتا ہے۔ اس کو ہم نے کچھ مادی مثالیں دے کر سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کسی کو کسی ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تمہارے اندر اب یہ تمہارے خون بلڈ گروپ میں بلڈ رپورٹ میں اس طرح کے میٹر آ گئے، تم نے اگر احتیاط نہ کی تو تمہیں یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یا تمہیں اب یہ معاملہ لاحق ہو گیا، اس سے بچنے کے لیے تمہیں یہ احتیاط کرنی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس احتیاط میں ڈال لیتا ہے۔ کنسٹرکشن سائٹ پر جائیں تو وہاں پر سیفٹی آفیسر اس کو بتاتا ہے کہ تم نے اگر ہیلمٹ نہ پہنا، اگر اوپر سے کوئی چیز گر گئی یا تم نیچے گر گئے اور تمہارے دماغ میں چوٹ آ گئی تو تم بہت شدید تکلیف اور اذیت میں ہوگے، لہذا تم ہیلمٹ پہنو، سیفٹی شوز پہنو، اپنی ریفلیکٹیو ویسٹ جو ہے وہ پہنو تاکہ روشنی تمہارے اوپر رات کو کوئی تمہاری دکھے۔ تم اگر اس طرح سے نہیں کیا تو تمہارا نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ پھر اسی طرح سے کرتا ہے، ہیلمٹ پہنتا ہے، سیفٹی شوز پہنتا ہے، وہ گلوز پہنتا ہے، پورا اپنا حفاظتی اقدامات کرتا ہے۔ کرونا میں ہم نے دیکھا کہ کرونا سے بچنے کے لیے کس طرح سے حفاظتی تدابیر کی گئی، تو یہ انسان کی ایک جبلت یا اس کی فطرت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو جب ڈرایا جائے تو اس کی فطرت میں ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے۔ یہ وہی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور لوجیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے قرآن میں ثابت کر دیا کہ وہ اللہ جس نے تخلیق کیا، یہ قرآن اسی نے ہے، اسی نے نازل کیا، اور قیامت تک انسان جو ہے وہ اس چیز کو ایکنالج کر بیٹھا ہے، کرتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے قیامت جو ہے وہ عین ممکن ہے، اسی طرح سے بپا ہوگی۔ اب وہی اللہ تمہیں آخرت کے دوسرے معاملات جو ہیں، انجام جو ہے اس سے ڈرا رہا ہے۔ اب انسان اپنی فطرت کو اس معاملے میں کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ کبھی اپنے ذہنوں میں اندر یہ سوال جو ہے اس کو دہرایا کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس کو جب ڈرایا جائے تو ڈر جاتا ہے، تو اس میٹر میں کیوں نہیں ڈرتا انسان؟ اس میٹر میں کیوں اللہ سے خوف نہیں کرتا؟ بہرحال واپس موضوع کی طرف آئے، خشی ربہ، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت جس نے اختیار کر لی وہ اس بات کا حقدار ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو، وہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو۔ اور خشیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بھی شامل ہے، اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی پکڑ اور اس کی جو پکڑ ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تھوڑا سا خوف رکھنا، اور پھر اس کی جلالت اور اس کی بزرگی اور اس کی قدرت جو ہے اس کے سامنے اپنی عاجزی جو ہے وہ لے کر آنا، یہ سارے معاملات کا مجموعہ جو ہے کہ یہ خشیت ہے۔ جس نے اپنے رب کی خشیت اختیار کر لی وہ در حقیقت اس بات کا حقدار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے، اور وہ یقیناً اللہ بھی ان سے پھر راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی
خشیت جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کر سکے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہماری جتنی بھی حقیر سی کوشش اور محنت ہے اس کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے، ہماری موت کے وقت ہم ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں توفیق دے کے اتنا ہم جمع ضرور کر سکیں کہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ اس کیٹیگری میں آئیں گے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جو اللہ سے راضی ہو گئے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ وقت جو ہے ہمارے پاس اب تھوڑا سا آگے بڑھ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ دوسرے رحمت ہے ہمارے اوپر کہ آیات جو ہیں وہ یا صورتیں جو ہیں وہ بھی آئندہ چھوٹی آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے تسلسل سے رہے، معذرت کے ساتھ کہ کبھی کبھی بلکہ اکثر جو ہے وہ بیچ میں چھٹی بھی کر جاتا ہوں، تو لیکن یہ آپ لوگوں کی ایک محبت ہے اس قرآن کے ساتھ کہ آپ لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس مجلس کو قائم و دام رہنے میں آپ کا جتنا رول ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سے آپ بہت بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کوشش جو ہے اس کو قبول کرے، دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور رہنمائی کرے، دیگر جو ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت سارے مختلف معاملات میں، اولاد کے معاملات میں، کاروبار اور جابز وغیرہ کے معاملات میں، خاندانی دیگر معاملات میں بہت سارے مسائل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹس اور ہمارے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کے مطابق ہمیں آسانیاں بھی عطا فرمائے، اور ان آسانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے راستے میں اس کی خشیت جو ہے اس کو بھی اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم توجہ اپنی جو ہے وہ بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی عزیز و اقارب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔